سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے خلاف کیس کی سماعت آج ہوگی۔ علی ضیاء باجوہ نئے پروسیکیوٹر مقرر بطور اسسٹنٹ اٹارنی جنرل پیش ہوں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن ممبرز کی تعیناتی نہ ہونے کے خلاف نون لیگ کی درخواست پر آج سماعت ہوگی۔ ادھر الیکشن کمیشن میں نئی تقرریوں کا معاملہ ایک ہفتے کے لیے مؤخر۔ چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کا تقرر اکٹھا کیا جائے گا۔ حکومت اور اپوزیشن میں اتفاق۔ وزیر اعظم عمران خان آج ڈیجیٹل پاکستان کا افتتاح کریں گے۔ مقصد اداروں کو پیپر لیس کرنا ہے۔ عمران خان نے اگست میں وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کو ٹاسک دیا تھا۔ پاکستان کے لیے اچھی خبر، ایک کاروباری شخصیت سے وصول شدہ کروڑوں پاؤنڈ پاکستان منتقل کر دیے گئے۔ بی بی سی کا دعویٰ، کہا برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی اور شہزاد اکبر نے رقم منتقلی کی تصدیق کر دی۔ 19 کروڑ پاؤنڈ لندن میں ایک تصفیے کے نتیجے میں وصول کیے گئے۔ اسٹیٹ بینک کے ذرائع کے مطابق رقم آج پاکستان کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوگی۔ قادر الکلام اور عہد آفریں شاعر جوش ملیح آبادی کا آج یوم پیدائش۔ 5 دسمبر 1898 کو پیدا ہونے والے جوش ملیح آبادی کو غزل، نظم، نثر اور مرثیہ نگاری میں کمال حاصل تھا۔ سوات کی حسین وادیوں کا ہر کوئی دیوانہ، برطانیہ سے سڑک کے راستے پاکستان آنے والا برطانوی شہری سرسبز پہاڑوں اور دریاؤں کی سرزمین پر پہنچ گیا۔ 12 دن میں وادی سوات میں پہنچنے والے سیاح کا کہنا ہے کہ ان کی آمد کا مقصد دنیا کو بتانا ہے کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے۔ نوشہرہ میں ضلع انتظامیہ اور محکمہ کھیل و ثقافت کے زیر اہتمام ثقافتی شو اور کھیلوں کے مقابلے، فنکاروں نے فن اور کھلاڑیوں نے روایتی کھیل پیش کر کے میلے کی رونق بڑھائی۔ ملک میں سنگ تراشی کا فن معدوم ہونے لگا۔ کچھ کاریگر قدیم اور محنت طلب فن کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ رسال پور کا عمر علی فن سنگ تراشی کا ماہر، جب پتھر تراشتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے پتھر میں جان آ گئی ہو۔ اور عصر حاضر کے بے مثال گلوکار، نامور غزل گائک استاد غلام علی 79 برس کے ہو گئے۔ استاد غلام علی خان ایسے سر بکھیرتے ہیں کہ سننے والوں کے دلوں کو چھو لیتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان آج ڈیجیٹل پاکستان پروگرام کا افتتاح کریں گے۔ مقصد اداروں کو پیپر لیس کرنا ہے۔ عمران خان نے اگست میں وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کو یہ ٹاسک دیا تھا اور اس پروگرام کا آج افتتاح کیا جائے گا۔ تو وزیر اعظم عمران خان آج ڈیجیٹل پاکستان پروگرام کا افتتاح کریں گے۔ مقصد اداروں کو پیپر لیس کرنا ہے۔ عمران خان نے اگست میں وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کو یہ ٹاسک دیا تھا اور آج اس پروگرام کا باقاعدہ طور پر افتتاح کر دیا جائے گا۔ وزیر اعظم کی جانب سے ڈیجیٹل پاکستان پروگرام ہے جس کا آج وزیر اعظم پاکستان عمران خان افتتاح کریں گے۔ مقصد اداروں کو پیپر لیس کرنا ہے۔ حکومت پنجاب نے لاہور میٹرو بس سسٹم پر بھی نئی ہائبرڈ ٹیکنالوجی بسیں چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پنجاب میس ٹرانزٹ اتھارٹی کو ٹاسک سونپ دیا گیا۔ اتھارٹی بڑی بس کمپنیز کے ساتھ رابطہ کر کے رپورٹ تیار کرے گی۔ بس کمپنی البراق کو معاہدے میں توسیع نہ کرنے سے متعلق آگاہ کر دیا گیا ہے۔ بات کریں گے اشرف مجید سے۔ اشرف بتائیے کب تک رپورٹ تیار کی جائے گی؟ اعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے فضائی آلودگی کو کم کرنے کے لیے لاہور سمیت پنجاب بھر میں ہائبرڈ ٹیکنالوجی پر بسیں چلانے کا اعلان کیا گیا تھا۔ اسی ضمن میں پنجاب حکومت کی طرف سے سب سے پہلے میٹرو بس سسٹم کو
ہائپر ٹیکنالوجی پر لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس کے لیے انہوں نے پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کو ہدایت کی ہے کہ وہ فوری طور پر ایسی کمپنیوں کی تلاش شروع کریں جو ہائپر ٹیکنالوجی پر بسیں لے کے آئیں. چونکہ پہلے سے چلنے والی جو میٹرو بس کمپنی ہے اس کا 8 سالہ معاہدہ پورا ہو رہا ہے، وہ اکتوبر 2020 کے بعد وہ یہ میٹرو بسیں نہیں چلا سکتے، لہٰذا انہوں نے اسی دوران اس سے قبل ہی وہ نئی میٹرو بس سسٹم جو ہائپر ٹیکنالوجی پر لائی جائے گی اس کو لانے کے لیے اقدامات شروع کر دیے ہیں. اس سے پہلے کے جو پہلے سے چلنے والی میٹرو بس کمپنی ہے اس کی طرف سے ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کو یہ درخواست کی گئی تھی کہ وہ ان کو دوبارہ مزید ان کا جو معاہدہ ہے اس کو تصحیح کرنے کی اجازت دیں، لیکن انہوں نے پنجاب گورنمنٹ کو اس کی سمری بھجوائی تھی جسے رد کر دیا گیا ہے. جی ٹھیک ہے اشرف، بہت شکریہ، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے. حکومت پاکستان نے دنیا بھر میں موجود پاکستانی سفارتخانوں میں نئی تعیناتیوں کا فیصلہ کیا ہے. 2 نئے منسٹر پریس، 14 نئے پریس کونسلر، 18 نئے پریس اتاشیوں کی تقرری کے لیے کام شروع کر دیا گیا ہے. تمام تقرریاں وفاقی وزارت اطلاعات و نشریات سے کی جائیں گی. نئی دہلی اور لنڈن کے پاکستانی سفارتخانوں میں گریڈ 21 کی 2 منسٹر پریس کی اسامیاں خالی ہیں. بات کریں گے قاضی ندیم اقبال سے. جی قاضی ندیم، بتائیے گا ان اسامیوں کو کب تک پر کیا جائے گا؟ جی بالکل، داخلی محاذ کے بعد حکومت پاکستان نے خارجی محاذوں کو بھی بھرپور طریقے سے دیکھنا شروع کر دیا ہے. اس سلسلے میں نہایت اہم پیش رفت سامنے آئی ہے. حکومت پاکستان نے دنیا بھر میں موجود پاکستانی قونصلیٹ میں پریس منسٹر، پریس کونسلر اور پریس اتاشیوں کی تقرریوں کے لیے کام کا آغاز کر دیا گیا ہے. اس سلسلے میں ریٹن ٹیسٹ ہو چکے اور آنے والے دنوں میں اہل امیدوار جن کو شارٹ لسٹ کیا گیا ہے ان کے انٹرویوز کا سلسلہ شروع کیا جائے گا. گجرات کو سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور آزاد کشمیر کو ملانے کے لیے دریائے چناب پر بنایا جانے والا شہباز پور پل 15 سال بعد بھی مکمل نہیں ہو سکا. منصوبہ پرویز مشرف دور میں شروع ہوا. حکومتیں بدلنے کی وجہ سے اربوں روپے کی رقم خرچ ہونے کے باوجود 4 اضلاع کے عوام کو کوئی فائدہ نہ مل سکا. اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے. گجرات میں موجود ہیں خالد ہنجرا. جی خالد ہنجرا، بتائیے گا. جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں شہباز پور کے پل کے مقام پر. دریائے چناب پر 15 سال قبل 2004 میں اس پل کا منصوبہ بنایا گیا، جس منصوبہ کے تحت گجرات، منڈی بہاولدین، آزاد کشمیر اور جہلم کے علاقے سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ملائے جانے تھے. اور اربوں روپے کی خطیر رقم لگانے کے باوجود 15 سالوں سے یہ منصوبہ تاحال مکمل نہیں ہو سکا. لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی ضلعی حکومت اور حکومت پاکستان کی نااہلی کی بنیاد پر اس منصوبہ کو تاحال مکمل نہیں کیا جا سکا. اس منصوبہ کو جلد از جلد مکمل کیا جائے تاکہ لوگ سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بآسانی اپنا سفر جاری کر سکیں. جی سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی گرم ملبوسات کی خریداری کے لیے غریب عوام لنڈا بازار کا رخ کرتے ہیں، مگر اب تو لنڈا بازار میں بھی مہنگائی کا راج ہے. بات کریں گے مردان میں موجود ہیں رفاق باچا. جی رفاق، بتائیے گا کیا صورتحال ہے لنڈا بازاروں میں؟ جی بالکل، سردی کے شدت میں اضافے کے ساتھ ہی شہریوں کا رش لنڈا بازار میں بڑھ جاتی ہے. اس وقت میں موجود ہوں مردان کے ریلوے اسٹیشن کے لنڈا بازار میں، جہاں پر شہریوں کا رش دیکھ سکتے ہیں. شہریوں سے جب ہماری بات ہوئی تو شہریوں کا کہنا تھا کہ ہم یہاں پہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے اشیاء خرید رہے ہیں، جن میں جیکٹ، کوٹ، گرم ٹوپی اور مفلر شامل ہے. شہریوں کا کہنا تھا کہ پچھلے سال کی نسبت اس سال بہت زیادہ مہنگائی ہے. بیوپاریوں سے جب ہماری بات ہوئی تو بیوپاریوں کا بھی یہی کہنا تھا کہ پچھلے سال کے نسبت سال ہمیں بہت مہنگا مال مل رہا ہے، اس لیے ہم مجبوراً اس مال کو مہنگا بیچ رہے ہیں. حکومت وقت سے ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ غربت پر نظر ثانی کرے تاکہ غریب عوام کو ریلیف ملے. جی ٹھیک ہے رفاق باچا، آپ کا شکریہ. سردی کا موسم ہو اور سرسوں کے ساگ کا تذکرہ نہ ہو یہ ممکن نہیں. ساگ ہو اور دیسی گھی کا تڑکا لگا ہو تو کیا ہی کہنے. علی پور چٹھا سے رپورٹ کر رہے ہیں سرفراز احمد ہنجرا. پتوں والی سبزیوں کا انسانی صحت سے گہرا تعلق ہے. پتوں والی سبزیوں میں سرد کی سب سے خاص سوغات سرسوں کا ساگ بھی ہے. جو ہی جاڑے کا موسم انگڑائی لیتا ہے سرسوں کے کھیت کھل اٹھتے ہیں. کھیتوں میں اگنے والی سرسوں کی گندلیں توڑ کر باندھ لی جاتی ہیں، پھر ان گندلوں کو باریک کتر کر ساگ کی شکل دی جاتی ہے، جس کے بعد اسے ہلکی آنچ پر پکا کر تیار کیا جاتا ہے اور پھر مکھن کا تڑکا لگا کر مکئی کی روٹی کے ساتھ مہمانوں کو پیش کیا جاتا ہے. یہ اچھی چیز ہے، بڑے بچے بڑے خوش ہو کے کھانے ہیں. ساگ ایک بہت اچھی چیز ہے
ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਗ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਪਕਵਾ ਕੇ ਨਾਲ ਮੱਖਣ ਨਾਲ ਲੱਸੀ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਮਕਈ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਮੱਖਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਸੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਆ ਹੀ ਮਜ਼ੇ ਨੇ। माशाल्लाह साढ़े इलाके की सौगात है। मैं बड़ा खुश होता था। छोटे बड़े सब इसे बड़े शौक से खाते हैं। तिबी माहिरीन के मुताबिक साग एक मुतवाजन गज़ा है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ सरफराज अहमद हुंजरा, 92 न्यूज़, अलीपुर चट्ठा।